پہلا سوال یہ کہ شاہ رخ نام کس نے رکھا آپ کا؟ اس وقت تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں ہوش میں تو نہیں تھا اس وقت. اچھا بالکل ہوش نہیں تھا آپ کو اس وقت؟ عام طور پہ ہوتا بھی نہیں ہے، عام طور پہ بھی نہیں ہوتا، بالکل صحیح ہے. پھر جب آپ ہوش شاید میں آپ آئے، پیدا ہوئے ہو تو شاید آپ کو بھی. میں تو کہتا ہوں بھائی شاہ رخ ہو تو پھر آپ جیسا ہو. جی وہ امزاری قائد صاحب نے بھی ایک مرتبہ پروگرام کے دوران ہی کہہ دیا کہ دو ہی شاہ رخ ہیں، ایک پاکستان میں یہ ہمارا ہے، تو اسی سے تعلق رکھے. اللہ اکبر. یہ آدھا سوال کا جواب آپ نے دے دیا اور آدھے کا آپ میں دے رہا ہوں اس کا دینے لگے ہیں. جی جواب تو آپ کو سارے ملیں گے انشاءاللہ. مطلب گول کر کے میں نے کہا کیوں بولوں میں؟ نہیں آپ نے کہا میں دینے لگا ہوں، بات ہی ختم ہو گئی. گول میں کر نہیں سکتا، فٹ بال کبھی کھیل ہی نہیں میں. اللہ اکبر. کہ امی کہتے ہیں لاؤ، میں اچھا میں باندھ دوں، لاؤ، تو امی وہ جالی باندھ کے دیتی. اچھا وہ نہیں آتا تھا کہ لوگ اس کو کہتے تھے، پرانے جو لوگ ہوں گے اس کو سمجھیں گے، ہاتھ جالی، یعنی کہ وہ ایسے لٹو پھینکا اور وہ ہاتھ پہ ڈائریکٹ زمین پہ جاتا ہی نہیں تھا، اوپر ہاتھ میں آ جائے. ہاں وہ ایسے کس طرح ٹرک تھی ان کی. اچھا یوں کر کے میرے ہاتھ میں تو آ جاتا تھا، یوں نہیں آتا تھا میرے کو. وہ عادت تھی، بیٹھ رہے ہیں سن رہے ماشاء ہیں. اللہ. اب ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اب وہ یوں کر رہے ہیں. اب جیسے وہ ممبر بیٹھے ہوئے تھے، اس صوفے کا یہ سائڈ ہوتا ہے جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، صحیح، تو بچے تو اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو میں اس پہ بیٹھ گیا. ایک شاپر آتا تھا بلیک کلر کا، تو وہ میں نے یوں کان میں لگایا اور یوں کر دیا ان کی طرح. میں یہ بچپن سے میں نے PIA کی فلائٹ تھی اور وہ ڈبل ڈیکر جہاز تھا، چل رہا ہے، ببل آ گیا بیچ میں، اب جہاز ہل گیا بھائی، پورا ہل رہا ہے، دھڑ 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 دھڑ. انہوں نے پوچھا یار حسن بھائی کہاں ہیں؟ میں کہا وہ کفن وغیرہ لے کے وہاں پہنچے میں، جہاز گرنا تھا. آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے حسن بھائی ہوتے تو جہاز کو ہلنے سے روک لیتے. اللہ. عرس ہو رہا ہے، حضرت بیان کرو، یعنی کہ 500 کی سپیڈ سے تقریر چل رہی تھی. اب تقریر چلتے چلتے جناب ایک بچہ اٹھ گیا. جیسے اٹھا، اے بچے کہاں جا رہے ہو؟ تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے. کروڑوں درود ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کے صدقے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے. ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے اس خوبصورت پروگرام IDS میٹ اپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد طاہر قادری حاضر خدمت. آج کے مہمان کے تعارف سے پہلے میں چاہوں گا، آپ کو پتہ ہے میں فرمائش میری یہ فکس ہے، اگر آپ ضد پہ ہیں تو میں بھی ضد پہ ہوں. نہیں، ضد والی کوئی بات نہیں ہے، پیار والی بات کہ بھائی ہمارے اس چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہماری جو نیو اپڈیٹس ہیں، نیو ایونٹس ہیں، یقیناً ریلیجیس ایونٹس ہیں، الحمدللہ دین کی باتیں ہیں، اخلاقیات کی باتیں ہیں اور پیار و محبت کی باتیں ہیں، تو وہ آپ تک بر وقت پہنچ جایا کریں. اور اب بھی اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو پھر جو ہماری شخصیت ہے میں ان سے کہوں گا وہ بھی ریکویسٹ کر دیں گے آپ سے کہ بھائی اس کو سبسکرائب کر لیں. جی ہاں، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ناظرین کرام، تعارف ان کا کس طرح پیش کروں؟ ماشاءاللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے گزارا. جیسے صورت میں پیارے ہیں، سیرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی پیاری عطا فرمائی ہے. خوش اخلاق ہے، خوش مزاج ہے. جب ان کے ساتھ کوئی بندہ کچھ دیر کچھ وقت بیٹھتا ہے تو یقین مانے کہ وہ اپنے غم بھول جاتا ہے اور وہ خوش ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ آگے کا سفر طے کرتا ہے. اور اگر بات کی جائے کہ چہرہ کیسا ہے آپ کا، تو بھائی جو ہو ہی شاہ رخ، شاہوں کا جو چہرہ ہوتا ہے، شاہ رخ جس کا نام ہو، سبحان اللہ. جی ہاں، ہم سب کے پیارے ہر دل عزیز ثنا خاں، میرے بہت ہی محبوب ثنا خاں، یعنی میں اپنے بچپنے سے الحمدللہ ان کو سن رہا ہوں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اگر اپنے بچپن سے سن رہا ہوں تو یہ کوئی بہت بڑی ایج کے ہے. ظاہر بات ہے کہ ان کی بھی کم عمری تھی اس وقت، مگر یہ اس وقت سے ماشاءاللہ مشہور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازا ہے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو زوال نعمت سے بچائے. ہم سب کے فیوریٹ ثنا خاں جناب محمد شاہ رخ قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں شاہ رخ بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین.
مجھے بہت خوشی ہے آپ IDS میٹ اپ میں ہماری دعوت پہ تشریف لائے. آپ کی محبت. جزاک اللہ خیرہ. اب پہلا سوال یہ کہ شاہ رخ نام کس نے رکھا آپ کا؟ اس وقت تو مجھے پتہ نہیں تھا, میں ہوش میں تو نہیں تھا اس وقت. اچھا بالکل ہوش نہیں تھا آپ کو اس وقت؟ عام طور پہ ہوتا بھی نہیں ہے. عام طور پہ بھی نہیں ہوتا, بالکل صحیح ہے. پھر جب آپ شاید آپ پیدا ہوئے ہوں تو شاید آپ کو بھی یقیناً سارے بچوں کا ہی معاملہ تو بعد میں بتایا جاتا ہے کہ جی جی جی. تو آپ کو بعد میں کیا انفارمیشن ملی, کس نے نام رکھا؟ بہت بعد میں پتہ چلا. یہ سعادت کس کے حصے میں آئی تھی؟ امی کے حصے میں آئی تھی. واہ 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 واہ. مجھے میری جو اطلاع مجھے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ سعادت آپ کی امی جان کے حصے میں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ورنہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ متاثر ہو کے رکھ دیا. اللہ اللہ. تو اس وقت متاثر ہونے کا دور نہیں تھا. اللہ. میں تو کہتا ہوں بھائی شاہ رخ ہو تو پھر آپ جیسا ہو. جی وہ حمزہ علی قائد صاحب نے بھی ایک مرتبہ پروگرام کے دوران ہی کہہ دیا کہ دو ہی شاہ رخ ہیں, ایک پاکستان میں یہ ہمارا ہے, تو اسی سے تعلق رکھے. اللہ اکبر. چلے ماشاء اللہ. آپ شاہ رخ قادری بھی تو ہیں نا حضرت ماشاء اللہ. جی نسبتوں کے سلسلے الحمدللہ الحمدللہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, کاسٹ کیا ہے, میں چاہوں گا کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. ہم صدیقی ہیں. واہ واہ ماشاء اللہ. جی واہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے. ولادت کراچی کی ہے؟ جی ولادت کراچی. کون سے علاقے کی ہے؟ ملیر شریف. اچھا ملیر میں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچپن کا زیادہ اکثر حصہ کہاں گزارا آپ نے؟ ملیر میں ہی گزارا. صحیح ہے. مطلب نارتھ کراچی جو آئے ہیں ہم لوگ, نارتھ 94 میں آئے. 94 میں آپ نارتھ کراچی آ گئے. اس کے بعد سے ابھی تک نہیں, آدھی مدرسے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کیسا بچپن کیسا تھا؟ کوئی مطلب عام بچوں کی طرح ہی تھا کہ کچھ اس میں انفرادیت بھی تھی آپ کے بچپنے میں؟ بس باقی تو مطلب بچپن جیسا ہوتا ہی ہے ویسا ہی تھا. لیکن جیسے ابھی آپ عام نہیں ہیں نا, ابھی بھی آپ خاص ہیں, تو بچپن میں بھی آپ کچھ اس وقت خاندان میں تو خاص اس لیے تھے کہ وہ ناز شریف پڑھتے تھے نا, تو اس لیے ماشاء اللہ خاص تھے. تو اچھا بچپن سے آپ کو یہ لگن ہے؟ جی الحمدللہ. پہلی مرتبہ کہاں پڑھی تھی ناز شریف؟ مسجد میں. اور پہلے میلاد شریف ہوتے تھے, گھر گھر ہوتے تھے, پھر گلیوں میں ہوتے تھے, اور زیادہ تر خواتین کے میلاد ہوتے تھے پہلے. تو امی وغیرہ جب بیٹھتی تھی تو بیچ میں ہمیں آپ ادھر تم بھی پڑھو, بیٹھو, پڑھ کے دکھاؤ, تو پڑھ لیا. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ گھر کا ماحول تھا. پھر ابو ہمارے میرے والدین دونوں کی مغفرت فرمائے, آمین آمین, دونوں تشریف لے جا چکے ہیں. تو ابو جو ہے وہ کیونکہ نقشبندی سلسلے سے تھے, اور ایک محفل ہوتی تھی نوچندی جمعرات کو. صحیح. تو اس میں ابو مطلب مجھے خاص طور پہ لے کے جاتے تھے, اور وہاں پر ذرا اس کو بھی تو 2 شعر پڑھوا دو بھائی ذرا. تو وہ پھر میں اتحیات میں اس طرح بیٹھتے ہیں, اس طرح ہو کے گھس کے ذرا. پہلی نعت کون سی پڑھی تھی شاہ رخ بھائی؟ ویسے جو میں نے اسکول میں پڑھی تھی وہ تو پڑھی تھی مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدن. اللہ. کیونکہ اس وقت یہ بزرگ ثنا خان جو ہیں ہمارے, صدیق اسماعیل صاحب, بھائی ظفر قاسمی صاحب, یہ ہی مشہور تھے. ان کی نعتیں سب سے زیادہ پڑھی جاتی تھی اس وقت. تو وہ بچپن میں نے پڑھی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ویسے آپ کا پروفیشن کیا ہے, مطلب آپ بزنس وغیرہ فیملی کا؟ میری جاب ہے ایک ادارے میں. اچھا جی, 98 سے جاب ہے میری. ادارے کا تو نہیں بتائیں گے آپ؟ بتا دوں گا. بتا دیں حضرت. پھر آپ کس کا؟ میں SBCA میں ہوں, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. ارے واہ 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 واہ. ناظرین کرام, اب تو بندہ مل گیا نا جن کو آپ ڈھونڈ رہے تھے. یہاں ہے وہ, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بڑے خاص آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اپنے علاقے آفس میں جائیے, اپنے علاقے کے بندے سے رجوع کریں. کہہ دیا میں نے, آپ کی اجازت کے بغیر ہی میں نے کہہ دیا. بڑا حساس معاملہ ہے یہ. ہم تو تفریح میں کر کے نکل جائیں گے, اگلا پھر گھر پہنچ جائے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. نہیں, آ کے فائدہ نہیں ہوگا نا. آپ نہیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ حضرت. مطلب ویسا فائدہ جیسا چاہتے ہیں لوگ. کچھ نہیں تو رہنمائی تو مل جائے گی نا, ایک ڈائریکشن تو مل جاتی ہے نا. اچھے لوگوں کی یہ تو پہچان ہوتی ہے کہ جو چیز ان کے دائرہ کار میں نہیں ہوتی, پھر بھی اگر ان کو ڈائریکشن پتہ ہوتی ہے تو وہی دے دیتے ہیں, بھائی ہماری طرف سے کسی کا بھلا ہو جائے. صحیح. اور کسی آدمی نے مجھے بڑی پیاری بات کی, لوگ اگر آپ سے کوئی امیدیں وابستہ لے کر آئیں, کر کے آئیں, تو اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اس قابل کیا کہ لوگ امیدیں وابستہ کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہ آنا بھی بڑی نعمت ہے لوگوں کا, بہت بڑی بات. واقعی شکر بنتا ہے.
اچھا شاہ رخ بھائی، ویسے ہم نے آپ کو نعت شریف پڑھتے ہوئے جب بھی دیکھا ہے، بڑے ایک سلجھے ہوئے انداز میں، بڑی عقیدت اور بہت پیارے انداز میں آپ کلام پڑھتے ہیں، مگر جب آپ کو نجی نشست میں دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے اندر جو حس ظرافت ہے، حس مزاح جو ہے نا، وہ بڑی ایک سمجھے کہ عروج کے ساتھ ہے، بلندی کے ساتھ ہے. تو کیسے مطلب مینج کرتے ہیں دونوں چیزوں کو؟ اصل میں جب محفل میں ہوتے ہیں تو محفل میں تو ساری توجہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ ہوتی ہے، سبحان اللہ. اور ادب و اداب کا خیال ہو نہیں جاتا، کرنا پڑتا ہے، کرنا ضروری ہے. بہت اچھے، بہت کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں ذرا توجہ رہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو ایک میں اس کیفیت کو ایک محسوس کر کے میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. جو لفظ کہے جا رہے ہیں تو وہ گزرنے والے نہیں ہیں بلکہ گزارنے والے. اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت. یہ میں نے دیکھا حضرت، آپ ماشاءاللہ نعت شریف پڑھتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ ادھر 2-4 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے جو واہ واہ زور سے کر رہے ہیں. آپ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ اللہ اس کے رسول کی رضا چاہتے ہیں. جی بس ایک یہ میں ثنا خانوں کو خاص طور پر کہوں گا، بھائی شاہ رخ بھائی ایک سینئر ترین ثنا خان ہیں، بلکہ میں ان کو بتاؤں، بلکہ چلے آگے سوالات ہوں گے اسی میں ہم ان سے پوچھیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک موضوع ہے نا، ٹاپک ہے دعوت اسلامی. ماشاءاللہ جس طرح آپ نے وہاں پڑھے ہیں، میں اس پہ آؤں گا، بٹ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھا سوال کا جواب آپ نے دے دیا اور آدھے کا آپ میں دے رہا ہوں، اس کا دینے لگے ہیں. جی جواب تو آپ کو سارے ملیں گے انشاءاللہ. مطلب گول کر کے میں نے کہا کیوں بولوں میں، نہیں آپ نے کہا میں دینے لگا ہوں، بات ہی ختم ہو گئی. گول میں کر نہیں سکتا، فٹ بال کا بھی کھیل ہی نہیں میں. اللہ تو قومی کھیل ویسے ہمارا ہاکی ہے لیکن وہ بھی نہیں کھیلی. واہ واہ واہ. اچھا کھیلوں میں بھی ذرا میں دور ہی رہا. اچھا کھیلوں سے دور رہا. ہاں لیکن پرانے کنچے وغیرہ آپ نے کھیلے ہوں گے؟ کنچے میں ڈانٹ بہت پڑتی تھی. اچھا لٹو وغیرہ؟ لٹو تو چلا لیتے تھے، کھیل تھا ذرا، بلکہ امی کہتی لاؤ، میں اچھا میں باندھوں لاؤ، تو امی وہ جالی باندھ کے دیتی ایسے یوں کر کے. اچھا وہ نہیں آتا تھا کہ لوگ اس کو کہتے تھے، پرانے جو لوگ ہوں گے وہ اس کو سمجھیں گے، ہاتھ جالی. یعنی کہ وہ ایسے لٹو پھینکا اور وہ ہاتھ پہ ڈائریکٹ زمین پہ جاتا ہی نہیں تھا، اوپر ہاتھ میں آ جائے. ہاں وہ ایسے کس طرح ٹرک تھی ان کی. اچھا یوں کر کے میرے ہاتھ میں تو آ جاتا تھا، یوں نہیں آتا تھا میرے کو. نہیں ویسے ہی تو کہہ رہا ہوں میں. نہیں ایک تو اوپر سے ایسے کر کے آتا ہے نا، ایک ہوتا ہے یوں کر کے گھما کے لاتا. نہیں وہ نہیں، 2 ہوتے تھے مختلف. اچھا بہرحال وہ مجھے نہیں پتا کس طرح، لیکن بس وہ ہاتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ میں چل رہا ہے تو وہ لٹو چلا لیتے. ایک تھا گلی ڈنڈا، وہ بہت مزیدار گیم تھا، اس میں آپ کافی ایکسپرٹ تھے. وہ تھا. اچھا اصل میں گیم یہی تھے پہلے. کرکٹ وغیرہ تو اب بعد میں جب یہ سوشل میڈیا آ گیا اور ٹی وی پہ بہت لوگ دیکھنے لگ گئے، اب جو گیمیں آ رہی ہیں حضرت اللہ علمان گیم اتنے ہمارے بچوں کا سمجھو کہ اخلاق بھی تباہ ہو رہا ہے اور ان کا سب کچھ برباد ہو رہا ہے. اب اصل میں ویڈیو گیم آ گئے ہیں. ویڈیو گیمز تو ویڈیو گیمز جو گھر میں آئے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے پہ آن لائن بیٹھے ہوئے، 2 بچے آگے بیٹھے ہوئے، وہ سب. یہ جو فزیکل گیم تھے نا، باہر نکل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. اور اس میں آج کل کے گیمز میں گیم کم ہوتا ہے، بلیم زیادہ ہوتا ہے. اب اس میں جو یہ گیم تھا، کھیل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں ادھر سے ادھر. ایک بھاگا دوڑی تھی، ایک تھا بارش ہوتی تھی تو سریا گاڑتے تھے، سریا یا پلاس وہ کیا ہوتا ہے پیچکس، وہ لے کے. اب وہ کیونکہ نرم مٹی ہوتا اب تو سب جگہ. اچھا یہ بالکل علاقائی گیم ہوگا، یہ علاقائی. ہاں علاقائی ہوتے تھے کیونکہ ملیر میں ذرا ہم نے دیکھا ہے. واہ واہ. بہت سے لوگوں کو پتا ہے. آپ اصل میں اتنے بڑے نہیں ہیں. میں نہیں ہوں الحمدللہ. بڑا تو بڑے آپ ہیں. میرے دور میں تھا. بڑے آپ ہیں. نہیں بڑے آپ تھے، وہاں کھڑے ہوئے تھے تو آپ اونچے لگ رہے تھے. تو بہرحال یہ کم سب گیم تھے اور بہت مزہ آتا تھا. تو اس طرح یہ بچپن گزرا. اور بات وہ چل رہی تھی کہ جو آ رہی تھی، تو جب نجی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اب وہ میری عادت یہ ہے کہ وہ میرے منہ سے فلبدی جملے نکل جاتے. صحیح. تو اس سے لوگ محظوظ ہوتے ہیں ذرا. واقعی حضرت بڑے محظوظ. اچھا یہ اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ یار کس کی دل آزاری ہو رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، بدگمانیاں ہو رہی ہیں. اچھا فحش جملے بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. جی. تو میں ناظرین کو بتاؤں کہ بھائی یہاں جو مزاح کا جو انداز ہے نا، وہ الحمدللہ ایک اخلاقیات کے درمیان رہ کر ہے، دائرہ کار میں رہ کر ہے. مطلب ہم الحمدللہ دینی وضاقتہ رکھنے والے لوگ ہیں تو ہم باؤنڈری سے باہر نہیں جاتے. ہمارا مزاح بھی اسی کے درمیان ہوتا ہے، تاکہ میں نے کہا بتا دیا جائے کہ لوگ پتہ لگے کہ آپ کے مزاح کو لے کر ایک نیا ورژن دکھا دیں. جی ہاں تیار کر کے آ جائیں. اچھا میمکری بھی آپ بڑی اچھی کرتے ہیں، یہ کب شروع ہوئی تھی شاہ رخ بھائی؟ یہ بھی بچپن میں
مسجد میں یہ تقریباً کارنامے آپ نے بچپن میں یہ شروع کر دیے بچپن ساری چیزیں اصل میں بچپن کی عادتیں ذرا رہتی ہیں. واہ تو بچپن میں ہوا یہ کہ وہ جمعہ پڑھنے جاتے تھے نا مسجد میں, محلے میں مسجد تھی نورانی مسجد, تو وہاں پر احمد رضا خان مروت صاحب امام تھے, تو وہ مجھے بہت پسند تھے. ان کی داڑھی شریف ماشاءاللہ بڑی زبردست, اور ان کا انداز بیاں جو تھا نا بڑا وہ تھا. تو مجھے جیسے جمعہ پڑھ کے سن رہے ہیں ان کو سنتے تھے. آج کل علماء کو سننے کا بھی وقت نہیں ہے ذرا, صحیح. تو وہ عادت تھی بیٹھ رہے ہیں سن رہے ہیں. ماشاءاللہ. اب ان کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اب وہ یوں کر رہے ہیں, یہ یوں بار بار ان کی عادت تھی داڑھی کو اس طرح سیٹ رکھ. عادت تھی. جی عادت, عین سے عادت ہو گئی. تو اب میں گھر پہ آیا, اب جیسے وہ ممبر بیٹھے ہوئے تھے, اس صوفے کا یہ سائڈ ہوتا ہے اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں, صحیح, تو بچے تو اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو میں اس پہ بیٹھ گیا. ایک شاپر آتا تھا بلیک کلر کا, تو وہ میں نے یوں کان میں لگایا اور یوں کر دیا ان کی طرح. میں یہ بچپن سے میں نے, اب اس وقت امامہ کا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ امامہ کیا ہوتا ہے. صحیح. بس امی کا دوپٹہ لے کے اور اس کو میں نے خود بخود ایسی باندھ کے بالکل مطلب ان کی طرح بیٹھ گیا جس طرح رضا بھائی بیٹھتے تھے. اب جیسے وہ خطبہ پڑھتے تھے, خطبہ بھی میں نے اتنی توجہ سے سنا کہ بالکل بچپن میں نہیں کہ ان کی طریق الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ, یہ الفاظ مجھے بچپن میں یاد ہو گئے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ واہ. وہ سن کر تو پھر ان کی طریقے سے میں نے بالکل مطلب نقل کوئی اس کے لیے نہیں کہ میں ان کی نقل کر رہا ہوں, بس مجھے وہ اچھا لگتا تو میں اس کو دہراتا تھا. اچھوں کی نقل ہے نا بس. تو اس وجہ سے پھر وہ بعد میں جب الحمدللہ مجھے سعادت یہ حاصل ہے کہ میں علماء کو سنتا ہوں. واہ واہ واہ. تو جب سنتا ہوں تو پھر وہ میرے ذہن میں رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر وہ الفاظ نکلتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے ان کی نقل کی ہے. تو نقل نہیں کہ اصل میری محبت ہے ان سے. یہ شاہ صاحب ہیں, حمزہ علی قائی صاحب ہیں. حمزہ علی قائی صاحب تو اتنے میرے گلے میں ہیں, بہت سے لوگ عام طور پہ گفتگو میں سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم, کیونکہ ان کی گفتگو ایسی تھی تھوڑا سا جیسے اب میں ایک اجتماع میں تھا, پروگرام ہوتا لانڈی میں, اور بہت زبردست پروگرام تھا. حضرت بیان کر رہے تھے, میں قدموں میں بیٹھا ہوا تھا, حضرت کھڑے ہو کے بیان کر رہے تھے, اور ایکو ساؤنڈ وغیرہ کسی مزار پہ عرس ہو رہا تھا, عرس ہو رہا ہے, حضرت بیان کر رہا, یعنی کہ 500 کی اسپیڈ سے تقریر چل رہی تھی. اب تقریر چلتے چلتے جناب ایک بچہ اٹھ گیا. تو بچہ جب اٹھا تو اب تقریر ہو رہی ہے اور بیچ میں سے کوئی اٹھ جائے, کیونکہ حمزہ قالی صاحب کے پروگرام میں خاص بات یہ تھی کہ کوئی اٹھتا نہیں تھا. صحیح, بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا. بچہ تھا, بچہ اٹھ گیا. جیسے اٹھا, اے بچے کہاں جا رہے ہو؟ وہ یوں ہو گیا, پانی پینے جا رہا ہوں. اس نے, ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ معاملہ ڈسٹرب ہو گیا جی, وہ کیونکہ ساؤنڈ کی وجہ سے حضرت کی آواز بھی بہت زور کی. جی جی. تو اب صاحب نے یہ بچہ تو اچھا جاؤ, تم چلے گئے تو ایک نسل چلی جائے گی. میری بات سن لیتے تو ایک میں نسل تک ایک پیغام پہنچا. ان کا مقصود اگر اس بچے کو ڈانٹنا بھی تھا تو اس میں بھی ایک پیغام تھا کہ اگر ایک بچہ اٹھ کر چلا گیا تو ایک نسل تک پیغام نہیں پہنچے. تو یہ ایک اس طرح کا, اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پہ بھی, سید حمزہ علی قادری صاحب کی قبر پہ اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتوں کو نزول فرمائے. تو بس یہ ہے میری محبتوں کا ایک وہ ہے سلسلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے ذہن میں یہ لوگ بزرگ رہتے ہیں تو میں ان کی طرح بول لیتا ہوں. یعنی کہ ناظرین کرام, آپ نے دیکھا شاہ رخ بھائی بچپن سے علماء کو سننے کا ذہن, تو علماء کی صرف وہ عادتیں نہیں لیتے تھے یہ والی, مطلب باتیں بھی, اور ان کی فکر کو بھی سمجھنا. حضرت ماشاءاللہ. تو نتیجہ یہ نکلا اس گفتگو کا کہ بھائی ہم نے اپنے بچوں کو خود مسجد لے کر جانا ہے اور ایسا ماحول پرووائڈ کرنا ہے. آج تبدیلی شاہ رخ بھائی اسی لیے نہیں آ رہی کہ ہم نصیحت تو کرتے ہیں بچوں کو یا اپنے قرب و جوار میں, بٹ ہم عمل سے کوسوں دور نظر آتے ہیں. تو پرابلم یہی آ رہی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. جی ہاں, میں نے ایک بزرگ سے یہ بھی سنا کہ جو جتنا اچھا سننے والا ہوگا, ہاں, اتنے اچھا بولنے والا ہوگا. واہ 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 واہ, زبردست. کیونکہ ہم سننے کی عادت ہمارے, جہاں ہم ہیں سنی, اس لیے ہم ہیں سنی, اس لیے ہم نے ہیں سنی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تو جو سنی ہے اس نے سننی ہے. واہ واہ واہ. تو لہٰذا اس پہ عادت بنائیں کہ سننے کی عادت بنائیں. اچھا ماشاءاللہ, الحاج محمد اویس رضا قادری بلبل مدینہ, ماشاءاللہ, ہم سب کے فیورٹ ثنا خان, ان کے ساتھ پروگرام میں بھی ٹرانسمیشن میں
کئی بار آپ کو دیکھا اور بڑا لطف آیا حضرت. تو اویس بھائی سے کوئی خاص آپ کی محبت ہے یا ان کی آپ سے خاص محبت ہے؟ بس اگر ہے تو وجہ بھی بتا دیں تاکہ وہ والا پھر ہم بھی. اصل میں میری تو محبت میں نے آپ کو کہا کہ ہم سنی ہیں. ہاں اس لیے ہم نے ان کو بھی سنتے ہیں. اچھا ان سے سننے سے وہ کیونکہ ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں. کوئی شک نہیں اس میں. نعت شریف صرف طرز کا نام نہیں ہے کہ طرز پہ آپ نے جھومے اور چلے گئے. وہ جو نعت خوانی کر رہے ہیں وہ یقیناً علم کی بات دے کر جائیں گے. اعلیٰ حضرت کے شعر کی تشریح کرنا آسان ہے. تشریح کرنے کے لیے علم تو ہوگا نا. اگلا لیول ہے, اس کو عام پڑھنا بھی مشکل ہے. جی ویسے پڑھنا بھی. ویسے تو عام طور پہ شعر ہی پڑھنا مشکل ہے. شعر پڑھنا ہی مشکل ہے تو تشریح تو پھر وہ بتائے گا کہ جس کو. اب جیسے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, نقص جہاں, جیسے مفتی مولوی نقص جہاں, نقص جہاں. جی ہاں, اصل لفظ نقص ہے لیکن نقص سے کر دیا تو یہ بھی غلطی ہے. بالکل غلطی ہے. نقص گمان نقص جہاں نہیں. تو یہ الفاظ جیسے سبحان اللہ میں نے بچپن سے پڑھ رہا ہوں لیکن ابھی میں 15 سال پہلے سمجھے اس بات کو سمجھا. بچپن سے وہ پڑھ رہے ہیں کہ گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شب گھڑی پھری, مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سر کی. اب میں سوچتا تھا یہ سینے سے سر کی کیا چیز ہے, سینے سے سر کی کیا چیز سمجھ. پھر اویس بھائی پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اشارتاً بولا کہ گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ شب گھڑی پھری, مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سر کی ہے. میں نے کہا ہو یہ سرکنے کی بات ہو رہی ہے بغیر تشریح کے سمجھا. جی یہ بھی اشارے سے جب انہوں نے گفتگو فرمائی تو اعلیٰ حضرت کی ایک بات جو انہوں نے فرمائی وہ سمجھ میں آ گئی. تو یہ اور پھر میں اویس بھائی کو بھی جو ہے وہ بس سنتا ہوں. آپ اگر آپ دیکھ اس لیے کہ آپ سننی ہے, اس لیے کہ ہم سننی ہے. جی ہم سننی اور ہم نے سننی ہے. تو ان کو بس ان کی طرف توجہ کر کے میں بہت سنتا ہوں. ویسے میں جو بھی نعت پڑھ رہا ہے اگر محفل میں ہوتا ہوں تو میں سب کو سنتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. ناظرین کرام, ہمارے شاہ رخ بھائی فروغ نعت کے حوالے سے بھی ان کی بڑی خدمات ہیں. فیض مدینہ نعت کونسل کے نام سے انہوں نے ایک بزم بنائی ہے, ایک نعت کونسل بنائی ہے. تو FMNC اس کا شارٹ فارم ہے. تو آئیے شاہ رخ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بنانے کے کیا اغراض و مقاصد ہیں, اس کی کیا کارکردگی ہے اب تک. بنانے کے اغراض و مقاصد تو یہی ہیں کہ فروغ نعت کے لیے کام کیا جائے اور نعت کے لیے کام کیا جائے, ذات کے لیے نہیں. اللہ اکبر, اللہ. تو بس میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ نعت کے لیے کچھ کام ہو. بہت پیاری بات. تو اس میں ذات ہو نہ ہو لیکن نعت ہو. بہت پیاری بات ہے ماشاءاللہ. تو یہ اس تحت 2006 میں اس کا آغاز کیا تھا اور گھر گھر محفل نعت کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. اور پھر ابھی 5 سال تقریباً ہو گئے ہم نے فجر کے بعد ختم قادی شریف کا انعقاد کیا ہے اور وہ جاری و ساری ہے. اس کا بھی ایک کانسیپٹ تھا, کمال ہے. جو ہماری کمیٹی ہے, جو ہمارے ممبرز ہیں, ان سے میں نے ایک بات کی. میں نے کہا بھائی ہم لوگ ملتے ہیں تو فجر کا کیا ہوگا. عام طور پر یہ الزام ہے کہ نعت خواں فجر نہیں پڑھتے. زیادہ تر آپ سنتے ہیں. جی جی صحیح ہے. کچھ حد تک صحیح ہے نا. اللہ ماشاءاللہ. تو جو پڑھ رہے ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا. جو نہیں پڑھ رہے تو وہ نہیں پڑھ رہے. جس نے نہیں پڑھنی وہ تو اذان کے بعد بھی نہیں پڑھے گا, نماز مسجد کے برابر میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھے گا. لیکن جس نے پڑھنی وہ گھر سے بھی پڑھنے جائے گا. بہرحال. اور ویسے بھی شاہ رخ بھائی معذرت آپ کی قطع کلامی کے لیے کہ اس صرف نعت خواں کی بات بھی نہیں ہے. جو کلمہ گو ہے, جو مسلمان ہے, نماز جس پر فرض ہے اس کو تو پڑھنی ہے. جی جی. لیکن ثنا خواں کی اس کو زیادہ سوچنا چاہیے. تو اسی سوچ کے تحت ہم نے کہا بھائی آپ روزانہ ایک دوسرے کو اٹھائیں گے اور اتوار کے دن ہم جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ناشتہ وغیرہ کریں گے. اتوار کی نماز کے بعد ناشتہ ہوگا بھائی. صحیح. جو آئے گا نماز میں اس کو ناشتہ ملے. تو یہ کہہ کر ہم نے اتوار کو ایک دن جمع ہو گئے. پھر اگلے اتوار کے دن کچھ ذکر و اذکار کر لیتے. ذکر و اذکار اگلے اتوار کر لیے. تیسرے اتوار سے سوچا, مطلب دوسرے اتوار کو فیصلہ ہو گیا کہ بھائی اگلے اتوار سے ختم قادیہ پڑھ لیا کریں گے. میں کہا ہاں یہ بھی صحیح. تو بس وہ 11 افراد تھے. 11 افراد سے شروع کیا اور پڑھ لیا. اگلا کہنا اچھا بھائی میرے گھر پہ رکھ دیں. تو 11 اتوار تو ایسے ہی بک ہو گئے. تو وہ 11 ہو گئے مطلب ماشاءاللہ. تو پھر وہ چلتے چلتے لوگ بھی آنے لگے. ہم نے اس کا پوسٹ چلانا شروع کر دی. تو پھر الحمدللہ اب یہ ہے کہ 90-100 لوگ تقریباً فجر میں جمع ہو جاتے ہیں. ہر اتوار ماشاءاللہ. 4 پروگرام آپ کے مہینے کے ہیں یہ. جی یہ 5 سال ہو گئے, کوئی چھٹی نہیں. 5 سال ہو گئے. جی
اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً حضور سیدنا غوث العظم کا بڑا خاص فیضان ملتا ہوگا شاہ رخ بھائی. ختم قادر شریف تو بڑا مجرب، جس میں اللہ کی حمد بھی ہے، قرآن پاک کی سورت مبارکہ بھی ہے، پھر اس میں جن ہستیوں کا ذکر ہے، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ بھی ہے. پھر امیر سنت کی کرم نوازی سے صراط الجنان آ گئی. واہ 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 واہ. ابھی تقریباً 152 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں. ہر اتوار کو ایک آیت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر صراط الجنان سے پیش کی جاتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہم نے قرآن شریف کا یہ آغاز تو کیا. مدنی انعامات پر بھی عمل ہو رہا ہے دیکھا جائے. یہ امیر سنت نے بھی سبحان اللہ. اللہ مزید فضید. آمین. قابل رشک ہے یہ واقعی. اچھا شاہ رخ بھائی، فن نعت کی اگر بات کی جائے تو طرزیں آپ خود بناتے رہے کلاموں کی. کبھی ایسا ہوا ہے مطلب کہ کوئی طرز بن ہی نہیں رہی، پھر اچانک سے ایسی بنی آنے کا یار یہ ہوا نا کہاں؟ ایسا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ. ویسے تو میں زیادہ تر یہ کرتا ہوں کہ جو سنی ہوئی طرزیں ہوتی ہیں اسی پہ کلام اپنا سیٹ کیا اور پڑھ دیا. ویسے اس میں بھی شاہ رخ بھائی اویس بھائی نے طرزیں بہت دی امت کو. بہت طرز آج بھی ماشاءاللہ دیکھیں تو بڑی بڑی تنظیمات کے شناخہ ہیں باپ. جی اویس رضا قادری صاحب کو ہی فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بالخصوص اس معاملے میں. ایک تو یہ معاملہ طرزوں کا اور لب و لہجہ بھی. جی. اور اس میں قاری مشتاق قادری علیہ الرحمہ کا اگر نام ہم نہیں لیں گے تو سمجھو زیادتی ہوگی. بے شک. وہ ماشاءاللہ ایک بڑے میرے تو پسندیدہ ثنا خانوں میں میرے بھی مشتاق علیہ الرحمہ سبحان اللہ بھی شامل ہیں الحمدللہ. واہ واہ واہ. وہ ان کے ساتھ بھی میں نے الحمدللہ پڑھنے کی ساتھ مجھے حاصل ہوئی ہے. لیکن ایک بات اور میں عرض کر دوں ضمناً کہ جیسے آپ نے کہا کہ اویس بھائی کی جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے ان کو، لیکن امامے میں بھی کر رہے ہیں زیادہ تر. اچھا. وہ امامہ کیسے باندھتے ہیں اور داڑھی کیسے ہلاتے ہیں، وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ وظائف کیسے پڑھتے ہیں. بس یہ کہ یار وہ اتنی زور سے کلام کیسے پڑھتے ہیں، کلام کیسے پڑھتے ہیں. اب وہ صوفے پہ کیسے بیٹھتے ہیں. ارے ان کی تو ایک عمر ہو گئی ہے، جب بزرگی عادی ہوتی ہے تو ایک مشکل ہوتی ہے بیٹھنا. ایک 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر نعت پڑھنا آسان بھی نہیں ہے نا. تو وہ پیر اوپر کر لیتے ہیں، آرام سے بیٹھ کر آرام دہ ذکر کرنا چاہتے ہیں. واہ 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 واہ. لیکن وہ ہمارا بچہ کہہ رہا ہے صوفہ لگائی میرے لیے. بھائی اسی کی نقل رہ گئی. اللہ. ان کی یہ کیفیت، ان کی نماز اگر نکل رہی ہے تو بات کریں. بہت پیاری بات کی آپ نے. ان کے وظائف ہیں جو فکس ہے، جو میں نے سنا ہے. یعنی شاہ رخ بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں وہ امام صاحب کا یہ والا انداز لیا تو خطبہ بھی ان کو یاد ہو گیا تھا. الحمدللہ. آپ سمجھیں بات کو، یعنی جو چیز لینے کی ہے وہ آپ لے نہیں رہے، اور جو چیز لینے کی مطلب آپ کے پاس آپشن ہے بھائی لے لو تو ٹھیک ہے. اصل تو کردار لینا ہے نا. جی. وہ لبادہ لینا تو ضروری نہیں ہے اگر خاص اسی کا ہے. ورنہ دیکھا جائے تو یہ تو میرے پیارا کا ساسوں کی سنت ہے، معاشی پہننا، داڑھی شریف سجانا، سادگی، خوش اخلاقی. یہ تو میرے پیارا کا ساسوں کی اصل میں یہ سب تو دعوت اسلامی نے، ہم جب دعوت اسلامی میں آ گئے تو پھر ہمیں پتہ چلا ہاں بھائی یہ سنت ہے، یہ امامہ شریف ہے. لیکن اس وقت تو ایک ماحول بس مسجد کا ہی تھا، اور مسجد میں جا کے بس وہ اچھا لگا کہ بھائی یہ اس طرح کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسے کریں. جبکہ اس وقت داڑھی کا تصور بھی نہیں تھا کہ بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی، زندہ رہیں گے. آپ کی داڑھی کا تصور مطلب میرے میں کلیئر کر دوں، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں یہ کب کے ہیں کہ داڑھی کا تصور نہیں تھا. مطلب یہ کہ داڑھی آئی نہیں تھی اس وقت، بچپن تھا. بالکل ٹھیک ہے. جب داڑھی نہیں تو وہ شاپر لگا لیا. آپ نے شاپر کا بتایا، لوگ سمجھ گئے ہوں گے کر رہے ہیں اترا رہے ہیں بیٹھے. اچھا سر ماشاءاللہ آپ نے کاروان کا کام بھی کیا، آپ گروپس بھی لے کر جاتے تھے، اس کا کوئی ایسا واقعہ خوشگوار آپ کو یاد ہو تو؟ بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اب وہ ایک ہمارے دوست ہیں، حج کا گروپ تھا تو 105 افراد کا گروپ تھا. اچھا. تو جو آنر تھے وہ 2 افراد جو ہیں، آنر ایک صاحب اور وہاں پہنچ گئے 2 دن پہلے. اب 2 دن بعد کی فلائٹ جو تھی وہ مطلب مجھے گروپ لے کے جانا تھا. 103 افراد ہیں، چل رہے جناب. PIA کی فلائٹ تھی اور وہ ڈبل ڈیکر جہاز تھا، چل رہا ہے، ببل آ گیا بیچ میں. اب جہاز ہل گیا بھائی، پورا ہل رہا ہے، دھڑ دھڑ دھڑ. وہ جو ایئر پاکٹس آ جاتے ہیں. جی. اب اتنی زور سے ہلا کہ میرا مطلب بھائی کھانے کی ٹرے تک گر گئی. اللہ اکبر. اب گروپ لیڈر تو میں تھا. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ان کا نام حسن ہے، ہر بات میں پوچھتے ہیں یار آنر کہاں ہے، حسن بھائی کہاں ہے. ہاں بھائی وہ ہیں، وہ ہو جائے. آپ کا کیا مسئلہ، آپ بتائیں مسئلہ بتائیے. اچھا اب اسی طرح جب وہ جہاز ہل گیا پورا، شاہ رخ بھائی ہیں
نہیں وہ حسن بھائی کو پوچھ رہے تھے. اچھا سمجھ گیا. انہوں نے پوچھا یار حسن بھائی کہاں ہیں؟ میں کہا اصل وہ کفن وغیرہ لے کے وہاں پہنچے ہوئے, جہاز گرنا تھا. آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے حسن بھائی ہوتے تو جہاز کو ہلنے سے روک لیتے. اللہ تو یہ کوئی بات ہے پوچھنے؟ مطلب لوگ بیچارے اتنے کہاں ہیں, جہاز کے اندر ہیں, مگر وہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. اے سی والی بس کہی تھی, اب اے سی خراب ہوگی تو کیا کریں. ہمارے یہاں تو سب ڈی سی بسیں ہیں. اللہ. اچھا شاہ رخ بھائی, میں چاہوں گا کہ محفل میں بھی لوگ آپ کو ملتے رہتے ہیں, تو محفلوں کے حوالے سے کوئی خوشگوار واقعہ آپ کے ذہن میں ہو, ناظرین کو سنانا چاہیں. محفلوں میں تو بہت سارے خوشگوار واقعات ہوتے رہتے ہیں. ابھی بالکل قریب کا واقعہ ہے, تازہ واقعہ, بالکل تازہ. واہ 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 بھائی, زبردست. باقی تو میرے پاس بہت سارے ہیں لیکن تازہ فریش. ہاں جی, فریش کانٹینٹ. جی, میں بیٹھا ہوا تھا ایک پروگرام ہو رہا ایک اپارٹمنٹ میں, تو بچے بہت سارے آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ایک میں کلام پڑھ رہا تھا کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, اس طرح کا مطلب. اور پھر میں گفتگو کر رہا تھا بھائی کہ بڑے کون ہوتے ہیں, تو میں نے ایسے ایک بچے سے پوچھ لیا, ہاں بھائی اس بات سمجھانے کے لیے ایک سوال کر لیا. میں نے کہا ہاں بھائی بچوں, آپ بڑے ہیں, آپ کے ابو بڑے ہیں؟ تو کچھ بچے تو مطلب بول پڑے کہ ابو بڑے ہیں. ایک بچہ بولا نہیں. میں کہا جی. مطلب وہ بچے نے بولا نہیں. میں کہا کون بڑا ہے؟ کیا اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی بہت زبردست. آپ نے نام پوچھا اس کا؟ شاہ رخ ہوگا مجھے لگتا ہے. نہیں ایسا نہیں تھا, میں اتنا بے ادب نہیں تھا. نہیں بے ادبی والا یہاں ہم سے بے ادبی والا تو نہیں ہے سر, لیکن بچپن میں تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی اس نے بے ادبی کاؤنٹ نہیں ہوتی. اچھا, لیکن والدین کی تو نہیں, اس نے کہا ہم بڑے ہیں, فی الحال میں. جی ہاں وہی. تو اسی دوران پھر میں نے وہ ایک سبحان اللہ, میں نے کہا دیکھیں سبحان اللہ کہیے درجات بلند ہوں گے, زبان ہلائیں اور درجات بلند کروائیں. تو ایک بچہ بالکل میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا, اب وہ بیٹھ گیا یوں کر. تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے آپ نے تو کہا ہے کہ زبان ہلائیں اور درجات بلند کریں. اللہ اکبر. لیکن اس بچے کا آپ دیکھیں ایک خلوصی کہہ لیں کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ زبان ہلانے سے درجات بلند ہوتے ہیں. اس نے بات کو سمجھ تو لیا, زیادہ سمجھ لیا جی, لیکن ہمارے تو بڑے نہیں سمجھ پا رہے. اللہ. لیکن اس کی دیکھیں آپ سادگی دیکھ لیں بچے کی. واہ 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 واہ. تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا حضرت, جیسے ماشاءاللہ آپ قادری سلسلے سے ہیں اور شیخ طریقت امیر سنت سے بیعت ہیں, کب بیعت ہوئے تھے آپ ان سے؟ میں ان سے ہوا تھا 1988 میں. اچھا 88 میں بیعت ہو گئے تھے. دعوت اسلامی بننے کے کوئی 6 سال بعد آپ بیعت ہو گئے تھے. جی ماشاءاللہ. اور ملتان اجتماع میں بھی آپ نے پڑھا ہے؟ ملتان اجتماع سارے اٹینڈ کیے الحمدللہ, شروع سے جب تک شروع ہوا اور جب تک آخر تک. ماشاءاللہ. تو کیسا ماحول ہوتا تھا وہاں؟ ملتان اجتماع کا ماحول تو ذہن سے جاتا ہی نہیں. حافظ صاحب یقین کریں کہ اس میں صفیں بننے کا جو منظر تھا, اور پھر امیر السنت کی آواز, اللہ اکبر, بس آواز پہ کھینچے جا رہے ہیں لوگ. اور جب بیان ہو رہا ہے تو ایک کیف و سرور ہے, رات ہو رہی ہے, ایک جیسے مدنی قافلے میں جس طرح ہوتا ہے جی مدنی وہی ماحول الحمدللہ. اور اجتماع کا ماحول, پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں یہاں. بھائی یہ فلانے ملک کے ایک تو حلقے ہمارے پاکستان کے حساب سے ہوتے تھے, اس شہر کے, پھر اس شہر کے بعد اس علاقے کے, لیکن وہاں تو ملکوں کے بھی حلقے ہوتے تھے. اور بعض لوگ یہ دیکھنے جاتے کس ملک کے لوگ آئے ہیں. اللہ ماشاءاللہ. ایسا ماحول. کورنگی کا ماحول اجتماع کا, کورنگی کا تو سبحان اللہ, وہ تو ملتان اجتماع سے پہلے ہوتا تھا. جی کورنگی تو دونوں روڈ بند ہو جاتے تھے, اور کورنگی کا وہ میدان 3.5 کا, اور بیٹھے ہیں رات بھر فٹ پاتھ پہ, چائے پی رہے ہیں, اور لنگر بھی چل رہا ہے, صلاۃ و سلام بھی ہو رہا ہے, ایک کیف و سرور. بہت ملتان اجتماع کی یادیں جو ہے نا وہ بھلائی نہیں جاتی. اللہ کرے دوبارہ ایسا ماحول ہو, آمین, پیدا ہو, کہ کیونکہ اب اجتماع کے لیے وہ جگہ تو بہت ہی چھوٹی پڑی. اچھا شاہ رخ بھائی, کچھ اشارے, ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم اشارے دیتے ہیں, اور آپ نے جو ہماری مقصود ہے ہمارا جو وہاں تک پہنچنا ہے. اب وہ شخصیت بھی ہو سکتی ہے, کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے, اور کوئی شے بھی ہو سکتی ہے. یہ تو آپ پہلے بتاتے ہیں مجھے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اشارے بتاؤں آپ کو. بتا دیجیے. پہلا اشارہ ہے کربلا معلی. اچھا. دوسرا اشارہ ہے
امام عالی مقام نے بھائی کہا، اور تیسرا اشارہ ہے کہ جنت کا راستہ پا لیا. اچھا، امام علی مقام نے بھائی کہا. گھڑی چلانی پڑے گی مجھے. ٹک. ہاں یہ تو ٹک چلانی پڑے گی ٹک. کیونکہ میرے ذہن میں تو ابھی کچھ نہیں آ رہا ایسا. کربلا معلّہ، امام حسین نے آپ کو بھائی کہا. ایک تو نا بھائی ہیں تو وہ اس کا عموماً ذکر نہیں ہوتا، بھائی کہا. اور تیسرا ہے کہ بھائی جنت کا راستہ پا لیا. چوتھا اشارہ دے دوں؟ کر لیں. ایک لشکر سے نکل کے دوسرے لشکر میں آ گئے. اللہ اکبر. حضرت حر. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا سوال، پہلا اشارہ ہے نماز، دوسرا اشارہ ہے آسمان کی جانب نگاہ اٹھانا. پہلا نماز، دوسرا آسمان کی جانب نگاہ اٹھانا، اور تیسرا اشارہ ہے اللہ کا فیصلہ. تحویل قبلہ کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. مسجد قبلتین. مسجد قبلتین، یہ ہمارا جواب آپ نے ماشاءاللہ حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تیسرا سوال ہے، پہلا اشارہ ہے سنت، دوسرا اشارہ ہے مومن کی زینت، اور تیسرا اشارہ ہے قبر کی ساتھی. نماز. پہلا ہے سنت، اچھا کہ وہ جو میری مطلوب ہے نا وہ سنت ہے، اچھا مقصود، اور دوسرا اشارہ ہے مومن کی زینت ہے. داڑھی شریف. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ بھائی، سبحان اللہ، زبردست. اچھا سر، بس آخر میں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ نعت خواں نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ جانے کیا ہوتا ہے. جانے ہم کہاں جاتے، جانے ہم کدھر ہوتے، ہم کو جو نہیں ملتا آسرا مدینے کا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ رخ بھائی، آخر میں میں چاہوں گا آئیڈیاز کے لیے کوئی تاثرات دینا چاہیں تو دے دیں، کوئی نصیحت ہو، کوئی مشورہ ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. آئیڈیاز تو میں سمجھ رہا ہوں آئیڈیاز کی ایک کمپنی کھلی. اللہ اکبر. اللہ. آئیڈیاز سے ہی آئیڈیاز لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اور آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ کو آپ کے درجات بلند فرمائے. ایک نعت خواں کی حیثیت سے شاید میرے خیال سے اس پیمانے پر کسی نعت خواں نے ابھی تک کام نہیں کیا ہے، اور ماشاءاللہ جید اور مستند علماء کرام کے سائے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر جو آپ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح خلوص و محبت کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کرتے رہیں. بہت خوشی ہے اس بات پر کہ آپ نے علماء، کیونکہ عام طور پہ یہ بھی ہے نا کہ علماء جب بیان ہو جائے تو پھر جاتا ہوں، لیکن آپ ماشاءاللہ یہاں خود نعت خواں ہو کر بیانات سن بھی رہے ہیں اور سنوا بھی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ادارے کو بہت برکت عطا. آمین آمین آمین. میں شاہ رخ بھائی کی وساطت سے خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام ثناخواں احباب کا، ان تمام علماء مشائخ کا، کہ جو ماشاءاللہ بے لوث جب ہم گزارش کرتے ہیں تو وہ وقت نکال کر خاص طور پر ماشاءاللہ اس دینی کام میں معاونت کے لیے اپنے وقت میں سے، مصروف وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. یوں سمجھ لیں کہ میں آگے کی سیٹنگ پکی کر رہا ہوں. اچھا، میں ماحول بنا رہا ہوں تاکہ شاہ رخ بھائی، نہیں حضرت جذبات تمہارے یہی ہے، لیکن ہماری آگے بھی چاہت ہے کہ آپ ہمیں وقت دیتے رہیں، اور آپ کی خوبصورت آواز سے میں اور ہزاروں ہمارے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محظوظ ہوتے رہیں، اور اپنے دل میں حضور کی محبت کو بڑھانے کا ان کا ایک سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے. میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی جانب سے، اپنے ادارے آئیڈیاز کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ اس ہمارے پروگرام کو پسند تو آپ نے کیا ہوگا، شیئر بھی کر دیجیے گا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. جو اس میں تعمیری باتیں ہیں، بالخصوص جو سیکھنے والی باتیں ہیں، اس کو ضرور دوسروں تک پہنچا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.